750 آیات تو میں ہدایت ہے کہ آپ چیزوں تفکر تدبر یہ قرآن کے دستور العمل کا حصہ ہے، یہ 8واں حصہ۔ دیکھیں پہلی آیت میں علم اور قلم کا ذکر ہے، بلکہ انسان نے جو فرشتوں پہ خدا نے انسان پہ فرشتوں کی جو برتری وہ اسی طرح کی کہ انسان کو چیزوں کا علم تھا جو فرشتوں کو علم نہیں تھا، پہلی بات یہ۔ پھر پہلی آیت میں علم اور قلم کا ذکر ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہاں جی، آدم کو سارے علوم سکھا دیے۔ یعنی دیکھیں نا کہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بنی نوع انسان کے نام آخری پیغام آ رہا ہے، اور اس کے پہلے جملے میں پہلی آیت میں علم اور قلم کا ذکر ہے، تو یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور پھر قرآن نے قریباً 14 مقامات پہ قرآن نے کائنات کے بارے میں، زمینوں اور آسمانوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ حق ہے، یہ سچائی پہ پیدا کیے گئے ہیں، یعنی یہ کوئی آپ کا ایلیوژن نہیں ہے، تصوراتی بات، پہلی بات تو یہ امیجینیشن نہیں ہے۔ پھر جا بجا خدا نے کائنات کی تخلیق پر فخر کا اظہار کیا ہے، اور پھر بار بار کہا کہ سوچنے والی قوم میں یا عقل رکھنے والی قوم میں یا سمجھنے والی قوم کے لیے صحیفہ فطرت کے مطالعے میں اشارات موجود ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں قرآن کے طول و عرض میں آیتیں جا بجا جی۔ یعنی میں دیکھتا ہوں کبھی تو میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان کیسے اس چیز کو بھول گیا ٹھیک کہ قرآن کا کتنا زور ہے۔ اور دیکھیں جب خدا نے فخر کا اظہار کیا ہے اور خدا نے گلہ بھی کیا کہ تم میری عظمت کو اس طرح اندازہ نہیں کرتے، دیکھیں یہ اتنی وسیع کائنات ہے، اس کے مطالعے سے انسان پر یہ آشکارا ہوا ہے کہ تمام کائنات اپنی وسعتوں کے ساتھ ایک قانون کے تحت چلتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک خطے میں کوئی ایک قانون ہے، دوسرے خطے میں دوسرا قانون ہے۔ جو قانون ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ جو زمین پہ ہے وہی آسمانوں پہ ہے، وہی ستاروں میں ہے، اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے۔ دیکھیں سورج ایک ستارہ ہے، اور قرآن نے سورج اور چاند کے درمیان آپ کو پتہ ہے جو فرق کیا ہے کہ جو بیان کیا ہے کہ اس کو شعلہ بنایا اور چاند نے مستعار روشنی لی ہوئی ہے۔ اس سے وہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہاں سے نظر آ جاتا ہے کہ سورج کی اپنی روشنی اور چاند کی روشنی مستعار ہے۔ تو سورج سے روشنی جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے، زمین سے کوئی 500 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ یہ بڑا ہمیں اس لیے نظر آتا ہے کہ ہمارے قریب ہے۔ جو اگلا ستارہ ہے اس سے روشنی 4.5 برس میں زمین پہ پہنچتی ہے، اور یہ ستارہ اور یہ سورج ایک مجامع نجوم کا حصہ ہے جسے ہماری گیلیکسی ہے، جس کہکشاں بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ کوئی 1 ارب ایسے سورجوں یا ستاروں پہ مشتمل ہے، اور روشنی کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتے ہوئے یہ سورج سے بھی بڑے سیارے اس طرح موجود ہیں؟ ان میں بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، لیکن یہ ایک مجامع نجوم، ایک گیلیکسی ہے جس میں تقریباً 1 ارب ستارے ہیں یا 1 ارب سورج ہیں۔ اب یہ ایک گیلیکسی نہیں ہے، اس طرح کی چند لاکھ چند کروڑ ارب گیلیکسی ہیں، جہاں تک ہمارے آلات مار کرتے ہیں ہمیں یہ نظر آتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے ہولناک فاصلوں پہ پھیلے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ قرآن کی مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ یہ قرآن کا نقطہ نظر تھا۔ سب سے پہلے قرآن نے یہ بات کی تھی کہ ایک نقطہ آغاز سے چیزوں کو میں نے پھاڑا اور اس کے بعد کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن اس تک ہم پچھلی صدی میں پہنچے ہیں کہ کائنات جو ہے یہ ایک نقطہ آغاز سے چل کر یہ پھیل رہی ہے، اور اس میں وسعت یہ بگ بینگ کا آپ ذکر جی بگ بینگ کی، تو بگ بینگ کا ذکر قرآن میں ہی